السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو اندر ویڈیو۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ ایجپٹ کی پیرامڈس کے بارے میں بہت کچھ جانیں گے۔ آج سے 4500 سال پہلے ایجپٹ میں ایک ایسا عجوبہ بنایا گیا تھا جس نے آج تک انسانوں کو حیران کر رکھا ہے۔ ان عجوبوں کو پیرامڈس آف گیزا کہتے ہیں۔ ان پیرامڈس کو ایجپٹ کے فیروز نے بنایا تھا۔ فیروز ایجپٹ کے بادشاہ کو کہتے ہیں۔ ویسے تو دنیا میں 118 پیرامڈس ہیں، مگر ان میں سب سے زیادہ مشہور اور ویل پریزروڈ گیزا کے 3 پیرامڈس ہیں۔ ان میں سب سے بڑا پیرامڈ 481 فٹ لمبا ہے، دوسرا پیرامڈ 470 فٹ لمبا ہے اور تیسرا پیرامڈ 213 فٹ لمبا ہے۔ سب سے بڑا پیرامڈ دی گریٹ پیرامڈ آف گیزا کو فیرو خوفو نے بنایا تھا۔ اس سے چھوٹا پیرامڈ آف کافرے جسے خوفو کے بیٹے کافرے نے بنایا تھا، اور تیسرا اور سب سے چھوٹا پیرامڈ دی پیرامڈ آف مینکورے جسے کافرے کے بیٹے مینکورے نے بنایا تھا۔ اس کے علاوہ گیزا میں گریٹ سفنکس، کئی اور چھوٹے بڑے ٹومبس اور ٹوٹل 118 پیرامڈز ہیں، جن میں سے اکثر تباہ ہو چکے ہیں، مگر ان میں سے کچھ ابھی تک موجود ہیں، اور شاید ان میں سے سب سے بہترین کنڈیشن میں موجود دی پیرامڈز آف گیزا ہی ہے، اور ان میں بھی دی گریٹ پیرامڈ آف گیزا۔ یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انہیں آخر بنایا کیوں گیا؟ انہیں ایز اے ٹوم یا مقبرے کے طور پر بنایا گیا تھا۔ ان پیرامڈز میں ایجپشین فیروز کو دفنایا گیا تھا۔ یہ لوگ آفٹر ورلڈ پر یقین رکھتے تھے۔ ان کے مطابق یہ لوگ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوتے ہیں، اور اگر جن لوگوں نے اس دنیا میں اچھے اور نیک کام کیے تھے تو ان کی روحیں اس دنیا میں ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ اس آفٹر لائف کے لیے یہ لوگ تیاری کرتے تھے۔ ان کے بادشاہ یا فیرو جب زندہ تھے تو اپنے لیے یہ ٹومز اور پیرامڈز تعمیر کراتے تھے تاکہ انہیں آفٹر لائف میں آسانی ہو۔ یہ لوگ اپنے ٹوم میں جیولریز، فرنیچر اور دیگر سامان وغیرہ رکھواتے تھے۔ ان کے مرنے کے بعد ان کی ممیز کو اس پیرامڈ میں رکھ دیا جاتا تھا، مگر گیزا کے ان پیرامڈز میں سے ہمیں آج تک نہ کوئی ممی ملا ہے اور نہ ہی کوئی جیولری وغیرہ۔ اس کی وجہ یہ بتایا جاتا ہے کہ ان پیرامڈز میں موجود ممیز، جیولریز اور دیگر سامان کو چوروں نے چوری کر لیا ہے، مگر باقی جگہوں پر ہمیں مختلف ویل پریزروڈ ممیز ملے ہیں اور جیولرز بھی ملے ہیں، جس سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ گیزا کے پیرامڈز میں بھی ضرور ممیز اور جیولرز وغیرہ رکھے ہوں گے۔ اب سوال یہ آتا ہے کہ انہیں کیسے بنایا گیا تھا۔ ناظرین، ان کی کنسٹرکشن میں 23 لاکھ لائم اسٹون اور گرینائٹ کے بڑے بڑے بلاکس استعمال ہوئے ہیں، اور ایک بلاک کا وزن 2.5 ٹن سے 80 ٹن تک ہے، جو تقریباً ایک ہاتھی جتنا بھاری وزن سے بھی زیادہ ہے۔ ان پیرامڈس کو بنانے کے لیے لائم اسٹون اور گرینائٹ جیسے پتھروں کا استعمال کیا گیا تھا۔ 5.5 ملین ٹن لائم اسٹون، 8000 ٹن گرینائٹ اور 5 لاکھ ٹن مورٹار کا استعمال کیا گیا تھا۔ ان بڑے بڑے پتھروں کو کاٹنے کے لیے عموماً کوپر کے ٹولز استعمال کیے گئے تھے، مگر گرینائٹ جیسے سخت بلاکس کو کاٹنے کے لیے ڈولرائٹس کا استعمال کیا گیا تھا۔ اتنے بڑے اور وزنی پتھروں کی وجہ سے پیرامڈ کا وزن 6 ملین ٹن ہے۔ اگر ہم اسے کمپیئر کریں برج خلیفہ، جو آج تک کی سب سے بڑی عمارت ہے جس کا وزن 5 لاکھ ٹن ہے، تو پیرامڈ کا پلڑا بھاری ہوگا۔ ان پتھروں میں لائم اسٹون کے پتھروں کو گیزا پلیٹو سے لایا گیا تھا، مگر گرینائٹ کے بلاکس کو نائل ریور کے ذریعے سے اسوان سے گیزا لایا گیا تھا، اور ایک پتھر کا وزن 2.5 ٹن سے 80 ٹن تک ہے۔ ناظرین، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنے بڑے بلاکس کو پیرامڈ سائٹ تک لایا کیسے گیا تھا؟ اتنے بڑے اور وزنی پتھروں کو آج کل کے دور میں کرینز اور ہیوی مشینری سے اٹھانا بھی کافی مشکل ہے، مگر آج سے 4500 سال پہلے جب کوئی کرینز نہیں تھے تو انہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ کیسے پہنچایا گیا تھا؟ اس سوال کا جواب 2014 میں ایک پینٹنگ سے ملا، جسے ریسرچرز نے پیرامڈ میں سے نہیں بلکہ ان سے دور جے اوتی ہوٹیپ کے ٹومب سے حاصل کیا۔ یہ ٹومب کافی بعد کا ہے، یہ 1900 BC کا ہے۔ اس پینٹنگ میں 170 لوگ ایک اسٹیچیو کو سلیج پر گھسیٹ کر لے جا رہے ہیں۔ یہ بہت ہی بھاری اور بڑی اسٹیچیو ہے۔ اس پینٹنگ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس اسٹیچیو کے سامنے یہ آدمی ریت پر پانی ڈال رہا ہے۔ شروع میں لوگ یہ سمجھنے لگے کہ یہ ان کا کوئی مذہبی رسم ہے، مگر بعد میں ریسرچ سے پتہ لگا کہ ریت میں اسپیسیفک اماؤنٹ میں پانی ڈالا جائے تو اس سے سلیج اور زمین کا فرکشن کم ہو جاتا ہے اور چیزوں کو گھسیٹنے میں آسانی ہوتی ہے۔ اب اگلا چیلنج یہ آتا ہے کہ ان پتھروں کو ایک کے اوپر ایک کیسے رکھا گیا؟ اس وقت نہ ہی کوئی پلی کا سسٹم تھا اور نہ ہی کوئی کرین تھا، تو انہیں اٹھایا کیسے گیا؟ اس کا جواب ہے ریمپ کا سسٹم۔ ایجپٹولوجسٹ کا کہنا ہے کہ اس طرح کا ریمپ بنایا ہوگا جو کہ ایک اسٹریٹ سلوپ تھا۔ اس سلوپ کے اوپر پتھروں کو دھکا دینے کے لیے انہوں نے یہ سسٹم یوز کیا اور رستے کے سائڈ پر ڈنڈے گاڑ دیے، پھر انہوں نے رسیوں کے ذریعے سے ان پتھروں کو ڈنڈے کے اراؤنڈ گھسیٹا۔ اس طرح سے انہوں نے ایک لیئر کے اوپر دوسرا لیئر بچھا دیا
اور اتنے بڑے جائنٹ سے پیرامڈ کو تیار کر لیا، اور ایسی صفائی سے تیار کر لیا گیا کہ ایون ان پتھروں کے بیچ سے کوئی کاٹ تک نہیں گزرتا۔ کنسٹرکشن کے بعد بات آتی ہے ان کی ڈیزائن کی کہ انہیں کیسے ڈیزائن کیا گیا تھا۔ انہیں اس طرح سے ڈیزائن کیا گیا تھا، ان کی چاروں ڈائریکشن نارتھ، ساؤتھ، ایسٹ اور ویسٹ میں بالکل پوائنٹ کرتے ہیں۔ ان کی ڈائریکشن میں 1 ڈگری سے بھی کافی چھوٹا ایرر ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس پر ایجپشینز نے تھیوریز پیش کی ہے، اور ایک مشہور تھیوری آٹم ایکونوکس ہے۔ سال میں ایک دن ایسا آتا ہے جس دن اور رات بالکل 12 گھنٹوں کے ہوتے ہیں۔ اس دن زمین پر پڑنے والا شیڈو بالکل ایسٹ اور ویسٹ لائن پر اسٹریٹ پڑتی ہے۔ یہی مانا جاتا ہے کہ اسی طریقے کا استعمال کر کے انہیں بنایا گیا تھا۔ اگر اسی سولر ایکونوکس والے دن پیرامڈز کو اوپر سے دیکھا جائے تو ان کے 4 نہیں بلکہ 8 سائڈز نظر آتے ہیں۔ یہ ڈسکوری سب سے پہلے 1940 میں برٹش ایئر فورس کے ایک پائلٹ نے کی تھی جب وہ پیرامڈز کے اوپر سے گزر رہا تھا۔ دوسری تھیوری کنسٹلیشنز کو لے کر بتایا جاتا ہے۔ اس تھیوری کے مطابق ان پیرامڈز کو اسٹارز کی ڈائریکشن سے میچ کر کے بنایا گیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ اوریم بیلٹ کے 3 ستاروں سے میچ کر کے بنائے گئے تھے، مگر یہ 3 ستارے نہ آج ان پیرامڈ سے ملتے ہیں اور نہ ہی آج سے 4500 سال پہلے میچ کرتے تھے۔ یہ پیرامڈ 13 ایکڑ کی زمین پر کھڑا ہے اور اتنا لیول زمین ہے کہ اس میں کوئی ایرر نہیں۔ اتنے بڑے زمین کا لیول کرنا، وہ بھی کسی لیولر کے بنا جس میں 1% سے بھی کم ایرر ہو، ایسی باتوں نے آج تک دنیا کو حیران کر رکھا ہے۔ بڑے بلاکس کو اٹھانا اور انہیں پیرامڈز تک پہنچانا، اور پیرامڈز میں اس طرح لگانا کہ ان کے درمیان سے کار تک نہ گزر سکے۔ ان پیرامڈز کی ڈائریکشنز کا کمپاس ڈائریکشن سے ایگزیکٹ میچ کرنا، 13 ایکڑ زمین کا بنا لیولر کے ذریعے لیول ہونا، ان جیسی باتوں نے دنیا کو حیران کر رکھا ہے۔ اس بنا پر بہت سے لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ انہیں انسانوں نے نہیں بلکہ کسی اور مخلوق نے بنایا ہوگا، شاید ایلینز نے، مگر آج تک اس بات کی کوئی ایویڈنس نہیں ملی، اس لیے ان باتوں پر یقین کرنا مشکل ہے۔ بلکہ یہ ایویڈنس ملا ہے کہ انہیں بنانے والے انسان ہی تھے۔ اکثر ہم یہی سنتے ہیں کہ انہیں بنانے والے غلام تھے اور انہیں زور زبردستی کام کرایا جاتا تھا، مگر یہ بالکل غلط ہے۔ بلکہ یہ ہائیلی اسکلڈ لیبرز تھے، یہ غلام نہیں تھے، بلکہ انہیں اچھا خاصا کھلایا جاتا تھا، ان کی خدمت کی جاتی تھی، انہیں باقی لوگ بھی یہ کام کرنے میں سپورٹ کرتے تھے اور ان کا ہاتھ بٹاتے تھے۔ یہ لوگ پیرامڈز کے قریب ہی رہتے تھے اور دن کے 10 گھنٹے کام کرتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ جنہوں نے پیرامڈز کو بنایا وہ تقریباً 30,000 سے 1 لاکھ تک تھے، اور انہوں نے اتنے بڑے پیرامڈ کو 20 سال میں مکمل بنا لیا تھا۔ جب یہ پیرامڈز مکمل تیار ہو گئے تو ان کے اوپر لائم سٹون کا فائن وائٹش لیئر چڑھا لیا گیا تھا، جس کی وجہ سے یہ بہت ہی زیادہ چمکتے تھے اور نہایت خوبصورت دکھتے تھے، مگر لمبا عرصہ گزرنے کی وجہ سے یہ لیئر خراب ہوتا گیا اور اسے کائرو کی مسجدوں اور محلات بنانے کے لیے استعمال کیا گیا، مگر ان کے آثار آج بھی کفرے کے پیرامڈ کے اوپر نظر آتے ہیں۔ تو یہ تھی ہماری آج کی انفارمیٹو ویڈیو۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔